الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے درس اور ترجمے کا سلسلہ جاری ہے. ہمارا سبق 15ویں پارہ اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جا رہا ہے. پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ناشکری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کی اور خاص طور پر کافر انسان کی یہ حالت ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے اس وقت خالص اللہ کو پکارتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے اس وقت غیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اللہ کی ناشکری
اور شرک کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ حالت اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ سمندری سفر پر روانہ ہوتے ہیں تجارت کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے جہازوں اور ان کی کشتیوں کو چلانے والا اور انہیں بخیر و عافیت منزل تک پہنچانے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم تجارت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے سمندری سفر کرتے ہو، دریائی سفر کرتے ہو، تو تمہاری کشتیوں کو چلانے والا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تمہیں کشتی بنانے کی سمجھ دینے والا، تمہیں عقل اور شعور دینے والا اور پانی کے اندر خاص قسم کی قوت اچھال رکھنے والا یہ کون ہے جی؟ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور جب وہ چاہے تو اللہ ہوا کو روک لے اور تمہاری کشتیوں کو ڈبو بھی سکتا ہے۔ لہذا تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کشتیوں کو چلانے والا بھی اللہ اور کشتیوں کو ڈبونے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ڈوبتی کشتیوں کو بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم اس وقت اللہ کو پکارتے ہو اور بعد میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف۔ بڑے مزے سے بیٹھے ہو، بڑے آرام سے بیٹھتے ہو، ہوا بڑی موافق چل رہی ہے، اور ایسے بیٹھے ہو جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، بڑی خوشی خوشی سفر کر رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو، سمندری سفر کے مزے لے رہے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، پھر اچانک میرے حکم سے آندھیاں چلنے لگتی ہیں، سمندری لہریں تمہیں تھپیڑے مارتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب بچنے کی ظاہری شکل کوئی نہیں۔ پھر اس وقت تمہارے دل کے اندر سے وہ آواز نکلتی ہے جو جوہر اللہ نے تمہارے دل کے اندر رکھا ہے، تھوڑا سا وہ بیدار ہوتا ہے۔ اور وہ جوہر کیا ہے جو اللہ نے دلوں کے اندر رکھا ہے جی؟ وہ جوہر توحید ہے۔ پہلے دن رکھا تھا، الستو بربکم،
میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ اللہ نے اندر بیج رکھ دیا ہے، جس طرح زمین کے اندر بیج رکھ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تمہاری فطرت بیدار ہوتی ہے، پھر اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہو، کسی اور کی ملاوٹ بھی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر، جب ہم تمہیں خشکی کی طرف پہنچا دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض، پھر سرکشی پہ اتر آتے ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا اذا ہم یشرکون، کیا کرنے لگ جاتے ہو؟ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اے انسان، یہ تیری ناشکری ہے۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، جب خشکی پہ پہنچ جاتے ہو اعراض کرتے ہو، مجھے بھول جاتے ہو۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا، جب مطلب نکل جاتا ہے، جب فائدہ مل جاتا ہے، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر تم اللہ کو بھی بھول جاتے ہو اور اپنی تکلیفوں کو بھی۔ پھر اللہ دے جانو ہی نہ بن دے، اللہ دے سوئے بھی نہ بن دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکرا وہی ہوتا ہے نا، مطلب ہو تو نزدیک لگ جانا اور مطلب نکل جائے تو، یہی تو سب سے بڑی یعنی کہ مطلب پرستی ہے۔ تو انسان مطلب پرست نکلا ہے، کفور نکلا ہے، ناشکرا نکلا ہے۔ اللہ نے پھر ڈرایا، جھڑکا، فرمایا افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، جب تم سمندر سے نکل کر ساحل پہ پہنچتے ہو، خشکی پہ پہنچتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کیا اس وقت میں تمہارا خدا نہیں ہوتا؟ سمندر کے اندر تو میں خدا تھا، اور خشکی کے پہ نکلے تو کس کو پکارنے لگے جی؟ غیر اللہ کو۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں ان یخسف بکم جانب البر، میں اسی خشکی کے اوپر زمین کو پھاڑ دوں اور تمہیں زمین کے اندر دھنسا دوں۔ نہ جو اللہ کشتی ڈبو سکتا ہے وہ زمین کو زمین میں دھنسا نہیں سکتا، وہ دھنسا سکتا ہے۔ وہاں جب ڈر تھا کشتی کے ڈوبنے کا، وہاں اللہ کو پکارا، اور یہاں بھی تو فکر ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے تو دھنسا دے۔ اللہ فرماتے ہیں او یرسل علیکم حاصبا، یا میں اگر چاہوں تو خشکی پہ پہنچنے کے بعد میں تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دوں، میں آسمان سے آندھی اور ہوا بھیج دوں، جیسے اللہ نے قارون کو زمین کے اندر دھنسایا۔ اور آج بھی سینکڑوں واقعات ہیں، زمین پھٹ رہی ہے اور جناب بڑی بڑی سڑکیں، بڑے بڑے علاقے وہ زمین کے اندر دھنس رہے، تو اللہ دھنسا نہیں سکتا۔ پھر فرمایا اگر میں چاہوں میں ہوا بھیج دوں، میں پتھروں کی بارش بھیج دوں، میں اس طرح بھی تمہیں تباہ کر سکتا ہوں جس طرح میں نے قوم عاد کو تباہ کیا۔ قوم عاد اسی ہوا سے تباہ و برباد ہوئی۔ ثم لا تجدوا لكم وکیلا، جب میں اس طرح کرنے پہ آ جاؤں تو پھر تمہیں کوئی کارساز نہیں ملے گا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں یہاں خشکی پہ بھی اگر چاہوں تو تمہیں ہلاک کر دوں۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری،
یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پہ لے جاؤں. جو سمندری سفر پہ جاتا ہے وہ ایک دفعہ جاتا ہے، بار بار جاتا ہے. دوبارہ تم کشتی میں سوار ہو، دوبارہ تمہیں ضرورت پڑے، تو کیا خیال ہے؟ پہلے تو تم نے اللہ کو پکارا اور پھر جناب دھوکہ دیا. کیا اب اگر میں چاہوں تو تمہیں ڈبو نہیں سکتا؟ فی تارۃ اخری، دوبارہ میں تمہیں سمندر میں لے جاؤں اور تمہیں غرق کر دوں، یہ بھی اللہ کر سکتا ہے. یا اللہ فرماتے ہیں چلو سمندر میں نہ لے جاؤں، سمندر میں نہ لے جاؤں، سمندر کی لہروں کو اٹھا کر میں تیرے شہر میں لے آؤں. اس طرح نہیں ہوتا. سونامی طوفان دیکھیں اور بڑے بڑے ملکوں کی آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی تباہی ہوتی ہے. سمندر کا پانی باہر نکل آیا، شہروں کے شہر اس نے ڈبو دیے. کیا اللہ اس طرح نہیں کر سکتا؟ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اگر میں چاہوں تو اس طرح کر سکتا ہوں. ثُمَّ لَا تَجِدُوا، میں ہوا بھیج دوں، ہوا بھیج دوں. یہ جو بڑے بڑے ہوائی جہاز ہوتے ہیں یہ بھی تباہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ایک پرندہ بعض اوقات کہتے ہیں جی ہل آئیے، ایک چیل آئیے، اور وہ جہاز دے انجن وچ پھسی تے جہاز سارے دا سارا گر گیا، اگ لگ گئی، تباہ و برباد ہو گئے. ایک جانور کے آنے سے تیز ہوا آ جائے، جہاز اپنا جناب بیلنس کھو بیٹھتا ہے اور وہاں بھی جہاز کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے تو ایئرپورٹ پر جناب ہوا کا خاص دیکھا جاتا ہے کہ کس طرف کی ہوا ہے، کس طرز کی ہے، کیونکہ ہوائی جہاز کے چلنے کا دار و مدار سارے کا سارا ہوا پر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں اس طرح بھی تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، پھر جب میں ہلاک کرنا چاہوں تو کوئی بچانے والا، اگر رب پکڑے تو کوئی چھڑانے والا. یہ ہم نے مقولے بنائے ہوئے ہیں، خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد، تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں جب میں پکڑنے پہ آ جاؤں کوئی چھڑانے والا. اللہ نے پکڑا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو. حضرت ابراہیم ترلے کرتے رہے فرشتوں کے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، وہاں میرا بھتیجا کام کر رہا ہے. لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اے ابراہیم یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں آپ دخل. اللہ نے پکڑا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو. نوح علیہ السلام منتیں کرتے رہے یا اللہ ان ابنی من اہلی. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر یہ تیرا نہیں ہے، اور دوبارہ اس کے حق میں میرے سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھانا. یعنی اللہ ہاتھ اٹھانے سے بھی روک دے. تو جب وہ پکڑے تو کوئی چھڑا. اللہ نے پکڑا عبداللہ ابن ابی کو، اور اللہ کے پیغمبر جنازہ پڑھا رہے ہیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم عافہ واعف عنہ، اللہم ابدل دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ، اللہم نقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس. اب اللہ کے پکڑے ہوئے کو کون چھڑانے پہ آ گیا؟ اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کی جماعت. اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے بخش دے. نبی پاک نے کرتا بھی پہنایا، نبی پاک نے اس کے منہ میں اپنا مبارک لعاب بھی ڈالا. وہ لعاب جو حضرت علی کی آنکھوں پہ ڈالا تو اللہ نے صحت عطا فرما دی. وہ لعاب جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا اللہ نے زہر کا اثر دور فرما دیا. اتنی برکتوں والا وہ لعاب جو حدیبیہ کے کنویں میں پڑا اللہ نے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا. وہ لعاب جو حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑا اللہ نے ہانڈی میں برکتیں عطا فرما دی. آج وہی لعاب دہن بڑے ہی جناب خلوص کے ساتھ
میرے پیغمبر اس منافق کے منہ میں ڈال رہے ہیں کہ شاید اس کی بخشش اللہ پکڑے ہوئے ہے، اور حضور کیا چاہتے ہیں جی؟ چھڑانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا، اوپر سے قرآن نازل ہو گیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے پیغمبر ایک دفعہ آپ نے دعا مانگی ہے، ایک جنازہ پڑھا ہے، 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھے میں نے اس کو معاف۔ اب بتائیں جی، خدا دا پکڑا چھوڑاوے محمد؟ 70 مرتبہ بھی میرے پیغمبر آپ دعا مانگیں میں نہیں بخشوں گا، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انہم کفروا باللہ، وجہ یہی ہے کہ اس کا ایمان درست نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ پکڑے تو کوئی چھڑانے والا، یہی مطلب ہے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، جب میں پکڑوں تو کوئی چھڑانے والا۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تمہارے لیے ہمارا پیچھا کرنے والا۔ بیک، پیچھے بیک کو تبی کہتے ہیں، بیک کو سنبھالنا، اگلے دے پیچھے لگ کے ٹرنا جناب، بھئی اسی تیرے پیچھے آتے تیرے نال آ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں پکڑوں تو پھر تمہارے ساتھ کوئی چلنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے لوگوں، سمندر میں بھی، خشکیوں میں بھی، فضاؤں میں بھی، جہاں بھی ہوتے ہو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں بڑی عزت دی ہے اے انسان، میں نے تو تجھے بڑا مقام دیا ہے۔ ساری مخلوقات میں سے اللہ نے کون سی مخلوق کو مقام دیا ہے جی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے تو تجھے بڑی عزت دی، بڑی عظمت دی، بڑا مقام دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندر کے اندر میں نے تجھے سوار کیا، میں نے تجھے سوار بنایا۔ سواری، یہ انسان سفر کر رہا ہے گھوڑے پہ، گدھے پہ اور جانوروں پہ جناب، تو یہ انسان سوار ہے اور وہ جانور کیا ہے؟ حالانکہ اگر آپ طاقت کا موازنہ کریں تو وہ گھوڑا ہم سے کئی گنا، وہ اونٹ ہم سے کئی گنا، لیکن یہ نظام کس نے قائم کیا کہ تم سواری بنو گے اور یہ چھوٹا سا 5 فٹ کا بندہ یہ تمہارے اوپر سوار ہوگا۔ اونٹوں کی لین ہے، 50 اونٹ ہیں، انسان کا چھوٹا سا بچہ ایک اونٹ کی رسی پکڑ کر چل رہا ہے، سارے اونٹ آرام سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ اور اگر وہ آکڑ جائیں تو پھر تو مسئلہ خراب ہے جناب۔ اس لیے یہ ان جانوروں کو تیرا مطیع کرنے والا کون ہے؟ لہذا اے ساری کائنات دے جانور تیرے مطیع ہو گئے اور تو کس کا مطیع ہو جا؟ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند و سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ ساری کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، سورج مسخر ہے، چاند مسخر ہے، تم ان سے فائدے اٹھاؤ لیکن کس کی عبادت کرو؟ میں نے بنی آدم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی میں نے انسان کو عزت عطا فرمائی۔ کبھی سمندری جہاز پہ جا رہا ہے، کبھی گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، کبھی ہوائی جہاز پہ سوار ہو کر جا رہا ہے، کبھی ہاتھی پہ سواری کر رہا ہے۔ میں نے تمہیں سواری نہیں بنایا، کیا بنایا؟ سوار بنایا۔ میں نے تجھے اتنی عزت عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے تجھے جو رزق دیا وہ بھی اعلیٰ عطا فرمایا۔ سارے جانور تیرا بچہ کھچا کھاتے ہیں اور تو اعلیٰ چیز
نہ آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں جناب، کیلا کھایا اور کیلے کا چھلکا بکری کو دے دیا، اور خود وہ مغز کھاتے ہیں، سیب کا مغز کھاتے ہیں، ساری چیزوں کو جناب۔ تو یہ جو بچی کھچی چیز ہوتی ہے، گندم ہم نے کھا لی اور گھوں مجھا کھا لیا، گاواں کھا لیا، یہ ان جانوروں کے لیے ہے۔ تو اعلیٰ شے کس کے لیے ہے جی؟ اعلیٰ شے انسان کے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اعلیٰ چیزوں کا میں نے تجھے رزق عطا فرمایا۔ اپنے رزق پہ غور کر، اپنے رزق پہ ہاں ذرا غور کر۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ذرا غور کر، یہ لقمہ جو تو کھا رہا ہے روٹی کا، اس ایک لقمے کے اندر غور کر، غور کر۔ یہ غور بڑی ضروری چیز ہے۔ ہاں قرآن میں بھی کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے، اور کائنات میں بھی کیا کرنا ہے؟ غور کرو گے تو رب کی معبودیت اور الوہیت سامنے آ جائے۔ غور کر میرے بندے، تجھے چاہیے کہ تو غور کرے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، یہ ساری چیزیں تیرے لیے مہیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ چاند بھی آج اگر تو اس پہ بھی جناب قدم رکھتا ہے تو وہ بھی آگے سے اکڑتا، سورج کی روشنی کو بھی اگر تو کام میں لا رہا ہے وہ بھی آگے سے انکار نہیں کرتا، زمین کو تو کھود رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، وہ انکار نہیں کرتی۔ ساری کائنات کا تجھے میں نے دولہا بنا دیا، ساری کائنات میں سے، مخلوقات میں سے میں نے تجھے اعلیٰ بنا دیا۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور اندر کے اعتبار سے بھی ظاہری شکل جو ہے ہماری، یہ قد، یہ قامت، یہ ڈیزائن، اللہ نے جو ہمارا ڈیزائن بنایا، ڈیزائن تو جانتے ہو نا، یہ قد و قامت، کیا اس ڈیزائن کی اللہ نے کوئی اور بھی مخلوق بنائی ہے؟ یہ کتنا پیارا ڈیزائن ہے، کتنا خوبصورت ڈیزائن اللہ نے بنایا۔ اور یہ ڈیزائن اور شکل بنانے والا کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، ماں کے پیٹ میں تیری شکل بنانے والا کون؟ گندے پانی سے مٹیریل بڑا ناقص، مٹیریل بڑا اور پروڈکشن بڑی اعلیٰ۔ دیکھو نا اللہ کی شان، اتنا اعلیٰ کہ اسی گندے پانی سے پیدا ہوا ہمارا بچہ، ہم اس کو چونتے چونتے تھکتے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی پھول ہے، یہ تو کوئی پھول ہے۔ اتنی تو اٹریکشن ہے نا اس میں، اس کو اتنا اعلیٰ بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، تیرا قد اونچا بنایا، باقی جتنے جانور ہیں وہ 4 پیروں پہ کھڑے ہیں۔ کس پہ جی؟ 4 پیروں پہ ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، لیکن تیری شکل میں نے کیسی بنائی؟ ایسے جناب، قد و قامت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے میں نے تجھے اعلیٰ بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے تجھے عزت عطا فرمائی، پھر صرف تیری شکل نہیں بنائی، تجھے عقل و شعور عطا فرمایا۔ یہ عقل اور شعور اللہ نے کس کو عطا فرمایا جی؟ یہ جو انسان کو اللہ نے عقل شعور دیا ہے، یہ کسی اور جانور کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ کس کو دیا جناب؟ انسان کو۔ تو انسان بڑا سمجھدار ہے نا، یہ سمجھ کس نے دی؟ کہتے ہیں کوئی شیر تھا، کہانی بنی ہوئی ہے، شیر نے اپنے بچے نو آکھیا بچہ باقی کوئی خطرہ نہیں تے یہ جڑا انسان ہے نا اس کو بچے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس شیر دا بچہ تھوڑا جہا وڈا ہویا، اس آخیا میں ویکھاں تے صحیح انسان ہوندی کے بلا، میں دیکھوں۔ وہ جناب ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ، ایک جناب والا لکڑی تھی جنگل کے اندر، او دے وچ پھانا ٹھوک کے نہ تو انہوں چیرے پیا۔ وہ دوجے جانور آخیا او انسان ہے جس تو تین پیو ڈرا، اس آخیا تو شہر ہی کوئی نہیں، ایڈو سارا چور ہے، میں وہنا۔ شیر اتھے آ گیا، شیر نے آخیا بھائی اے تو انسان ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟
وہ جڑا آئی نا لکڑہارے دا پتر اس آخیا بھائی شیر صاحب آپ کی بڑی طاقت ہے، بڑی بات ہے، تھوڑی سی میرے ساتھ تعاون کریں، اے لکڑی دے وچ میں پھانا ٹھوکی کھلوتا، ذرا اینڈ کر کے چیرے نے اس لڑکی نو لکڑی نو تے میں پھانا کڈ کے اگاں۔ اس آخیا گل ہی کوئی نہیں۔ شیر نے جو ایسے کیا نا اس نے پھانا نکالا اور شیر کا پاؤں اس آخیا ہوں چس آئی ہے انسان کی شے ہوندی، ہوں وہ پھنس گیا جناب ادنا سی بات پہ۔ تو اللہ نے سب کو عقل شعور دیا کہ نہ دیا جناب؟ انسان کو عقل دیا، انسان کو اللہ نے شعور دیا، اور یہ شعور بھی کس کی مہربانی ہے جناب؟ اچھا سارے جانور کھاتے ہیں منہ تلا کر کے، منہ تے ہاتھ نال لقمہ اٹھا کے کون کھاتا ہے؟ انسان۔ اللہ نے فرمایا تاکہ تجھے کھانے کے لیے جھکنا نہ پڑے، سر نہ جھکانا پڑے، سر اگر جھکانا ہے تو میرے سامنے جھکانا۔ سارے کھانے کے آگے جھکتے ہیں اور تو نے کھانے کے آگے نہیں جھکنا، کھانا دینے والے کے آگے جھکنا۔ اللہ نے کتنا بڑا جناب ہمیں بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، پھر ہمارا مزاج، پھر ہمارا اعتدال، پھر اللہ نے سوچنے سمجھنے کی قوتیں عطا فرمائی۔ یہ ساری اگر انسان کی خصوصیات پہ غور کرے نا تو انسان کو اللہ نے اعلیٰ ترین مخلوق بنا کے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کیا فرمایا؟ سجدہ کرو۔ عزت ہو گئی نا، عظمت ہو گئی نا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ انسان کی عظمت واضح ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اپنی روح تو مراد کیا ہے؟ اپنی طرف سے خاص قسم کی روح، خاص قسم کی روح، تشریفاً و تعظیماً و تکریما۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا میری روح ہی، میری روح، یہ مطلب نہیں اللہ کوئی اپنی روح کاٹ کے دے پائی، یہ مطلب ہے میری طرف سے بڑی اعزاز والی چیز میں نے تیرے اندر روح پھونکی ہے انسان، اپنے خصوصی امر سے میں نے روح پھونکی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات توجہ فرمائے، اس روح کے اندر اللہ نے ایک روح رکھی ہے۔ انسان کے اندر روح، باڈی کے اندر روح، اور روح کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ جوہر توحید ہے۔ جوہر، اب انسان قیمتی بن گیا کہ نہ بن گیا؟ او جوہر توحید، الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ جوہر اندر رکھا ہے کہ یہ جوہر توحید کا میں نے رکھ دیا ہے۔ اب دنیا میں جا، محنت کر، اس بیج نو پال، اور اگر اے اگ جائے گا، پودا بن جائے گا، پھر اس نو قرآن دا پانی لاندا رہی، اور اس سے پودے دی بدولت تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر تیں اے پودا ضائع کر دیتا، اے بیج جڑا میں اندر رکھے ہے، تم ایسے کام کیتے کہ یہ ضائع ہو گیا، پھر اللہ فرماتے ہیں تیری عزت کوئی نہیں، پھر اولئک کل انعام بل ہم اضل، پھر تو جانوروں اور ڈنگروں سے بھی برا ہوگا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اگر انہاں کنا تے انہاں ساریاں کولو کم لے کے میری توحید نو نہیں سمجھیا اے انسان، پھر تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اصل ہماری قیمت کس بنیاد پہ ہے جی؟ روح کی بنیاد پہ، اور روح کی بھی۔ تو اللہ نے ہمارے جناب وہ جو کہتے ہیں نا جناب، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہارڈ ویئر، اے کمپیوٹر ہوندہ نا، یہ ایک بار لے پرزے ہوندے نا دن ہارڈ ویئر، تے ویچ جڑا اندر پروگرام ہوندہ انہوں کیا دن سافٹ ویئر۔ اللہ نے ہارڈ ویئر دے حساب نال بھی سان بہترین بنایا، اور سافٹ ویئر دے اعتبار نال بھی سانو دیکھو نا ساڑے اندر جڑا سافٹ ویئر رکھیا ہے وہ بھی بہترین بنایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی عزت عطا فرمائی، اے انسان تجھے چاہیے کہ تو میری توحید کو تسلیم کر، تجھے یہ عزتیں دینے والا کون ہے؟
تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے تجھے عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر کے اندر میں نے تجھے سوار کیا، عزت عطا فرمائی، ساری مخلوقات سے تجھے اعلیٰ بنایا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے اے نہ سمجھائے بھائی میں تے تسی انسان ہاں تے اسی فرشتے جبریل نہ لو ودیاں نہیں، ہم ودیاں نہیں ہے۔ کامل انسان جو ہوگا وہ اس سے بھی، اور کامل انسان کون ہے جی؟ فرق و فرقی ہے جناب۔ اعلیٰ فرشتوں سے اعلیٰ انسان افضل، اور عام فرشتوں سے عام مومن ولی اللہ افضل ہے۔ بالکل اسی طرح بات ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، میں نے تمہیں بڑی عزت عطا فرمائی، اس کا لحاظ کر لو۔ اچھا 9 بندے نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ کے وقت اس وقت انہوں یاد کرو نا جس وقت قیامت قائم ہو سی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ قیامت کا دن جب میں ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ کس کے ساتھ جی؟ امام کے ساتھ۔ امام کا یہاں کیا مطلب ہے؟ امام کا مطلب ہے کتاب۔ امام کا مطلب کیا ہے جی؟ کتاب، نامہ اعمال۔ اللہ قیامت والے دن ہر بندے کو سامنے لائے گا اور اس کے ہاتھ میں اس کا وہ نتیجہ کارڈ بھی موجود ہوگا اور وہ لکھا ہوا ہوگا۔ کیوں اس کا معنی کتاب ہے؟ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اگو کدھا ذکر ہے جناب؟ کتاب دا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ، ویسے امام دا معنی ہوندا ہے پیشوا۔ کیا ہوندا ہے جی؟ پیشوا، راہبر، راہ تے لاون والا۔ کتاب نو بھی اس واسطے امام آ دین جے کتاب بھی اسی بھول ونجاں تے او سان صحیح درست رستے دے اتے لیندی ہے۔ اس واسطے امام کا معنی کیا ہے جی؟ پیشوا، راہبر، مقتدا۔ اور امام کئی چنگے بھی ہو سکتے ہیں تے بھیڑے بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جو پیشوا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہیں ایہو جائے امام بھی ہوندے جڑے جہنم دی طرف بلندے۔ تو امام کا اصل بنیادی مطلب کیا ہے جی؟ راہبر، رہنما۔ اگر کتاب معنی نہ بھی کرے، آپ کہیں جی کتاب نہیں ہے، تو معنی کیا ہے؟ پیشوا۔ تو جو تمہارے پیشوا ہیں نا، جس کو بھی پیشوا بنایا، اللہ قیامت والے دن تمہیں ان کے ساتھ بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر۔ جو شیطان کے مرید ہیں وہ شیطان کے ساتھ آئیں گے، اور جو انبیاء کے پیروکار ہیں وہ انبیاء کے ساتھ آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھائی، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، امت پیچھے پیچھے، حضرت عیسیٰ کی امت۔ یہ ہے یوم ندعو کل اناس بے امام۔ اے شیعہ والا امام نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کا جو مسلک ہے، جو تصور ہے امام کے بارے میں، وہ الگ ہے۔ ہمارا جو امام کے بارے میں تصور ہے، امام کا مطلب ہے رہنما، پیشوا۔ ہماری تو مسجد میں جماعت کرانے والا بھی کیا ہوتا ہے جی؟ امام ہے۔ ہماری تو فقہ کے جو جناب مسائل بتانے والے ہیں وہ بھی کیا ہے جی؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی۔ ہم تو جناب امام کا معنی عام لیتے ہیں کہ یہ کوئی خاص سپیشل اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں شیعہ حضرات کا اپنا ایک تصور امامت ہے، اور وہ اگر آپ غور فرمائیں تو وہ ان کا الگ ہے۔ ہاں جی، شیعہ حضرات کا تصور امامت یہ ہے کہ ہر 12 امام وہ سارے آپ جانتے ہیں، اور ان کا تصور یہ ہے کہ ہمارا امام معصوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ معصوم، جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم تو ابو بکر صدیق کو بھی معصوم نہیں مانتے، ہو سکتی ہے غلطی، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ کیا ہوتے ہیں جی؟ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ ان کا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ منصوص من اللہ ہے، یعنی ان کو چننے والا کون ہے؟ اپنی محنت سے امام نہیں بنے،
اسیاں دیا نا جن کو چنا ہے اللہ نے وہ کون ہے جی؟ صرف اللہ کے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے، خاص تختی پر اللہ ان کا نام لکھ کر نیچے بھیجتا ہے، وہ ان کو منصوص من اللہ مانتے ہیں۔ اور جناب وہ کہتے ہیں جو امام کو نہ مانے وہ پکا کافر ہے، جو امام کو نہ مانے وہ کیا ہے جی؟ ان کے ایمانیات میں داخل ہے، امامت باقاعدہ ایمان کا جز ہے، اور ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں امام کو حلال و حرام کا اختیار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ صرف کس کی ہے جناب؟ اللہ کی۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نبیوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھیں، بے شک جا کر پوچھ لیں۔ اب انہوں نے تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی آخری پیغمبر نبی پاک نالوں تے افضل نہیں، لیکن باقی سارے نبیاں نالوں ساڈے امام افضل ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اگر وہ اس عقیدے پہ نہ کھڑے ہوں تو پھر تو وہ شیعہ بھی نہیں رہتے۔ یہ بات سمجھے میرے بھائی، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تو اتنا مقام ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر ان کے دروازے پہ جھاڑو دیتے ہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ فلانے فلانے نبیوں سے بھی کیا مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نبیوں سے افضل اس انسانوں کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ خدائی اپنا صفتوں کے اندر بھی اماموں کو کیا کرتے ہیں جی؟ شریک کرتے ہیں۔ وہ عالم الغیب ہیں، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون، وہ ایک الگ تصور ہے۔ لیکن ہمارا تصور امامت کیا ہے جی؟ عام پیشوا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، پیشواؤں کے ساتھ، رہبروں کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ وہ جناب نامہ اعمال لے کے نا خوشی نال انجے بھجدا بدا اسی، جی میں چھوڑاں دا نتیجہ نکلے نا تے بجدے بدے، وہ جناب بھج بھج کے کیدے کول وہ سی، ہاں او مقرؤ کتابیہ، ہاں او مقرؤ کتابیہ، او پڑھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں آج کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ نہیں کر رہا، اشارہ کر رہا ہوں، اللہ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اور دوسرا کون ہے جی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کرے گا جناب؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش اے آج نتیجہ نکلے ہی نہ، اے آج نتیجہ نہ نکلیا، آج یہ بات نہ ہوتی، میں تو پھنس گیا۔ وہ جناب والا رو رہا ہے اور زاریاں کر رہا ہے اور ذلت کا سامنا ہے، اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کیا ہے جی؟ ولا یظلمون فتیلا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نامہ اعمال جیڑا سجے تے کھبے ملیا ہے، ایدی وجہ کہ وے من کان فی ہذہ اعما، جو اس دنیا میں اندھا رہے گا، انے تو مراد ہے نہیں بہن اکھیاں والا اندھا، انے تو مراد ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور عقل سے کام نہیں لیا، جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں آنکھوں سے کام نہیں لیا، جس کو اللہ نے زبان دی ہے کام نہیں لیا۔ اور ان کو جناب قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اندھے ہیں قیامت والے دن بھی اندھے ہوں گے۔ تو دنیا میں اندھے سے کیا مراد ہے جناب؟ سب کافروں کو اللہ نے کہا ہے کہ سب کافر اندھے ہیں، نہ یہ جتنے انڈیا بیٹھے ہندو یہ سارے اندھے، وہ تو جناب وہ تو بڑی نظر انہوں نے تیز ہے۔ اندھے سے مراد ہے ان کی بصیرت نہیں ہے، ان کے اندر جو عقل کی روشنی اور راہ انج سمجھ لو، چلو تسی سمجھو بھائی جنہ اتھے دنیا دے وچ ہدایت دا راہ نہیں ڈھونڈیا تے ہدایت دے رستے کولو ضد دی وجہ تو کہ بنے رہے اندھے، کہ بنے رہے انے، وہو فی الآخرۃ اعمی، کل قیامت والے دن او جنت دے رستے کو انے بن سن۔ اس دنیا تے صراط مستقیم کو تسلیم نہیں کیا، قرآن کے پیچھے نہیں چلے، محاورہ ہے وہ کیا بنے رہے ہیں جی؟ میں تو اندر سے آنا بھائی سادہ ایک طالب علم آئی تو کوئی بندہ آیا، اس آخیا استاد جی بازار کچے بازار ٹماٹرن تا اگ لگی پئی،
وہ طالب علم بھج وگیا جناب میں ویکھاں بلا ٹماٹر اگ کیویں لگدی. اللہ کے بندو محاورہ ہے من کان فی ھذہ اعمی، جس نے یہاں ہدایت کا رستہ اختیار نہیں کیا کل قیامت والے دن بھی وہ اندھا ہوگا، اس کو جنت کا راستہ نہیں ملے گا. واضل سبیلا، اس کا راستہ گم ہو جائے گا. اور یہ تو اللہ نے فرما دیا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، اور کبھی فرمایا کہ جو آدمی جناب میرے ذکر سے دور ہوتا ہے ونحشرہ یوم القیامت اعمی، کل قیامت والے دن میں اس کو کیسے اٹھاؤں گا. کئی بندے سچی مچی اندھے اٹھی سن قیامت والے دن، اور وہ رب کو کہیں گے یا اللہ دنیا دے وچ میں ٹھیک ٹھاک آس، اج میں انا کیوں کیتا ہی جناب. ہاں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور او انا گو اللہ نو آکسی بھائی یا اللہ مجھے کیوں اندھا بنایا، میں تو دنیا میں بینا تھا، میری تو آنکھیں ٹھیک تھیں. اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، ہاں جی من کانا کیا ایت تھی جی بھول گئی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. یا اللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوندا. اللہ فرماتی ٹھیک ٹھاک تو ہونا ہے ان آنکھیں دے اعتبار نال. کذالک اتتک آیاتنا، میرے قرآن دیاں ایتاں جدو پڑھیاں جاندیاں تو اگنور کر کے تے منہ بٹا کے پرا ٹر وینا ہے. لہذا اج سان بھی تیری پرواہ جب یہ صورتحال ہوگی قرآن کی اتت کا آیاتنا فنسیتہا، جے قرآن دا بیان شروع ہوئے، جے قرآن دا درس شروع ہوئے، جے قرآن دی تعلیم شروع ہوئے کہ تو کنڈ دے کے مل رہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتھے تیں ساڑھے دیر کنڈ کیتی ہے، آج اساں تیرے دیر کنڈ کر چھو موج کرتے سدھی جناب سڑک ویندی ہے جہنم میں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.